نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس۔ تزکیہ کا معنی چیز کو صاف ستھرا بنانا اور اس کو نشوونما دینا، پروان چڑھانا ہے، جبکہ لفظ نفس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی جان، روح یا ذات کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں نفس سے مراد انسان کے اندر موجود وہ قوت ہے جو خواہشات، جذبات، ارادوں اور میلانات پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ انسان کو نیکی اور بدی کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ نفس کو بری عادات، خواہشات اور گناہوں سے پاک کیا جائے، گندے اخلاق اور اعمال اور عقائد سے اسے پاک کر دیا جائے اور اچھے عقائد اور اخلاق اور اعمال سے مزین کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں انسان کا ظاہر اور باطن صاف ستھرا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لائق بنانا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اقسام تزکیہ: نمبر 1، تطہیر فکر یعنی فکر کی اصلاح یا تزکیۃ العقائد یعنی عقائد کی درستگی۔ دوسرا ہے تزکیۃ القلب یعنی دل کی اصلاح۔ مطلب یہ ہے کہ شرک، کفر، نفاق، توہم پرستی، حسد، کینہ، بغض، تکبر، حسد، خود پسندی اور بخل سے دل کو پاک صاف کر دیا جائے اور ایمان و یقین سے دل کو معمور کرنا، عزم و استقامت، صبر و شکر، اخلاص، محبت الہی، خوف الہی، توکل، انابت یعنی رجوع اللہ، تواضع، انکساری اور دل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا ہونا، ان اوصاف سے نشو و نما دینا۔ اس کے نتیجے میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی اور اس کا اثر اس کے عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تزکیۃ اللسان یعنی زبان کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کرنا، غیبت، گالی، جھوٹ، بہتان وغیرہ سے زبان پاک رکھے۔ اس کے ساتھ تزکیۃ الاعمال یعنی اپنے اعضاء سے گناہ کے کام نہ کرے بلکہ نیکی اور بھلائی کے کام سر انجام دے۔ تزکیۃ الاموال یعنی رزق، لباس وغیرہ پاک حلال روزی سے حاصل کیا گیا ہو، حرام روزی نہ ہو، یہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کے ذرائع: نمبر 1، دل میں اللہ کی محبت اور اس کی معرفت ہو، اس کی نعمتوں پر شکر ادا ہو، اس کی نشانیوں میں غور و فکر تدبر کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ تعلق باللہ کو مضبوط کیا جائے، احکامات الہیہ کی پابندی ہو، اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہو، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، درود شریف وغیرہ کا اہتمام ہو، زیارت قبور ہو، علم نافع کا حصول ہو، سیرت انبیاء، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ، نیک لوگوں کی سیرت کا مطالعہ ہو، نیک مجلس اور اچھی اجتماعیت کا انتخاب ہو، محاسبہ نفس ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، گناہ اور اسباب گناہ سے دور رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام ہو، جیسے کہ یہ دعا ہے: اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، یعنی اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ تزکیہ نفس کے فوائد یہ ہیں کہ تزکیہ نفس نہ صرف روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے بلکہ یہ انسان کی اخلاقی، سماجی اور ذہنی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے: قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ تزکیہ نفس کے ذریعے روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، روح کو طہارت ملتی ہے، ایسا شخص ذہنی پریشانی، خوف اور بے چینی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے انسان جھوٹ، حسد، غرور، تکبر، ظلم جیسی برائیوں سے بچتا ہے، سچائی، عاجزی، صبر، شکر، عدل، احسان جیسی خوبیاں اختیار کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کرنے والا شخص اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس انسان کو مشکلات میں صبر، خوشحالی میں شکر، مال و دولت میں قناعت اختیار کرنے کی
توفیق دیتا ہے، جس سے وہ دنیاوی حرص و حوث سے آزاد ہوتا ہے۔ جب انسان تزکیہ نفس کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق، محبت، ہمدردی اور انصاف سے پیش آتا ہے۔ اس سے رشتے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کرنے والے انسان کو دنیا میں عزت، وقار اور برکت حاصل ہوتی ہے، جبکہ آخرت میں اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کے کردار کو سنوارتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جب لوگ اپنے نفس کو پاک کر لیں گے تو ایک پرامن، با اخلاق اور خوشحال معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔